تانو کے علاقے کی کلیسیا کے پاس اپنی زبان میں بائبل نہیں تھی، پھر بھی وہ موصول ہونے والی خبر سے حوصلہ افزا تھے۔ کلیسیا کے قائدین یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ خود بائبل کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے قریبی علاقے مائے کے کلیسیائی رہنما تانو کی کلیسیا کو یہ سکھانے کے لیے آنے والے تھے کہ وہ بائبل کو اپنی زبان میں کس طرح ترجمہ کریں۔ اس خبر نے تانو کی کلیسیاؤں میں اس قدر جوش پیدا کیا کہ انہوں نے انجیل لوکا کے اپنے پسندیدہ مقامات میں سے ایک کا ترجمہ شروع کر دیا۔ ترجمہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر جب انہوں نے ابتدائی مسودہ پیش کیا تو سامعین کے لیے وہ مشکل اور غیر واضح محسوس ہوا۔ جب مائے سے بھائی اور بہنیں پہنچے تو تانو کے لوگوں نے ان کا بڑے پرتپاک اور مہمان نوازی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ وہ سب شام کا کھانا اکٹھے کھانے بیٹھے اور اپنے کام کی پیش رفت اور پہلے مسودے میں درپیش مشکلات کے متعلق انہیں آگاہ کیا۔ مائی کے رہنما ترجمہ سننے کے نہایت مشتاق تھے۔ تانو کے ایک رہنما کھڑے ہوئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے پہلا مسودہ پیش کیا۔ جوں جوں سب توجہ سے سنتے گئے، کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ جب پیرا مکمل ہوا تو مائی کے ایک رہنما نے حاضرین سے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آپ کی اپنی زبان میں سننے والے پہلے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے ترجمے کا کام شروع کر دیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام خاصا مشکل ہے۔ آپ نے اس سے کیا سیکھا اور اس مسودے کی تیاری میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا تھا؟ تانو کے لوگوں نے وضاحت کی کہ لفظ با لفظ ترجمہ کا ابتدائی مرحلہ تو فوراً مکمل ہو گیا، مگر اصل چیلنج اس ترجمے کو سمجھنے میں پیش آیا۔ کیا الفاظ تو درست تھے مگر ترجمہ غیر موزوں محسوس ہوتا تھا؟ جی ہاں، ترجمہ سن کر یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اصل میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا؟ ہم نے بھی ابتدا میں اسی نوعیت کی جدوجہد کی تھی۔ بائبل ایک مقدس کتاب ہے اور ہم نے ہر لفظ کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً ہمارے ابتدائی مسودے سمجھنے میں نہایت دشوار ثابت ہوئے۔ الفاظ تو ہماری زبان کے تھے مگر وہ ہماری زبان جیسے نہیں سنائی دیتے تھے۔ تانو والوں نے پوچھا، کیا آپ اس ترجمے کو بہتر بنا سکے؟ جی ہاں، ہم نے سیکھا کہ کسی متن کا اصل معنی برقرار رکھنے کے لیے اکثر اس کی ظاہری ساخت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہر لفظ کا لفظ با لفظ ترجمہ کرنا بظاہر موزوں لگتا ہے، مگر اس صورت میں اصل معنی دوسری زبان میں صحیح طور پر منتقل نہیں ہو پاتے۔ اسے یوں سمجھیں، اس جگ میں موجود پانی تجارتی زبان کے معنی کی علامت ہے اور یہ پیالہ آپ کی زبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب میں جگ سے پانی پیالے میں اڈیلتا ہوں تو پانی کی شکل بدل جاتی ہے، مگر پانی اپنی اصل فطرت سے محروم نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ زبان بدلنے کے عمل میں بھی عین یہی صورت پیش آتی ہے۔ زبان کی ساخت، ترتیب الفاظ، الفاظ کی تعداد اور دیگر لسانی پہلو تبدیل کرنے پڑ سکتے ہیں تاکہ اصل معنی کو برقرار رکھا جا سکے۔ تانو کے لوگوں نے اس پر غور کیا اور کہا، جی ہاں، ہم سمجھ رہے ہیں، مگر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے درست اور مکمل معنی منتقل کیے ہیں؟ آئیے پانی کی مثال دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اگر میں پانی کا صرف کچھ حصہ پیالے میں ڈالوں تو کچھ پانی باقی ضرور رہ جائے گا۔ اگر پانی معنی کی نمائندگی کرتا ہے تو میں نے اپنے ترجمے میں کچھ معنی کھو دیے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں۔ ہمیں کلام کے مکمل معنی درکار ہیں۔ اسی طرح اگر میں پورا پانی پیالے میں ڈال کر اس میں دودھ شامل کر دوں تو میں نے ایک ایسی چیز بڑھا دی ہے جو پہلے موجود نہ تھی۔ اگر میں ترجمے میں کوئی ایسی بات شامل کروں جو اصل متن میں نہ ہو تو میں نے نئے معنی تخلیق کر دیے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر میں اس پانی کو چائے کی پتیوں پر ڈال دوں تو پانی کی ماہیت بدل جائے گی۔ اب یہ چائے ہے۔ اگر میرا ترجمہ متن کے اصل معنی کو منعکس نہ کرے تو میں نے اصل متن کو بدل دیا ہے
اور یہ درست نہیں۔ ہمیں صرف اصل اور خالص معنی چاہیے۔ تانوں کی کلیسیائی رہنماؤں نے اس بات پر غور کیا اور اسے بخوبی سمجھ لیا۔ یہ گفتگو ان سب کے لیے باعث مسرت بنی اور انہوں نے دعا کی کہ خدا انہیں اس نئی فہم کے ساتھ آئندہ کے کام میں رہنمائی عطا کرے۔ ہم ترجمہ کرتے وقت 3 باتوں کا لحاظ رکھ کر یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے درست معنی حاصل کیے ہیں۔ اول، اصل معنی کو مکمل طور پر منتقل کریں۔ دوم، کوئی نیا معنی شامل نہ کریں جو اصل میں موجود نہ ہو۔ سوم، معنی کو بغیر تبدیلی کے پہنچائیں۔